نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم۔ میری تاریخ ولادت ہے 5 جنوری سن 1954۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے دل کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس کا بھی میرے آقا سے نیاز مندی کا تعلق ہو جائے اس کے ساتھ بھی محبت کا جذبہ پیدا اللہ نے فرمایا ہے، اور میں نے دین متین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا یہ بنا لیا تھا اور بنایا ہوا ہے، اور میں اس پر پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلا مناظرہ میں نے 17 سال کی عمر میں کیا تھا، ابھی 17 پورے نہیں ہوئے تھے کہ میں نے اس وقت پہلا مناظرہ کیا تھا۔ پھر الحمدللہ جہاں بھی مجھے موقع ملا میں نے مخالفین کے گھروں میں جا کر ان کے اجتماعات میں پہنچ کر ان کی مساجد میں جا کر حق اور صداقت کی بات کو بلند کیا ہے۔ پھر میرے دل میں آیا کہ حکمت عملی کچھ تبدیل کرنی چاہیے، شاید مناظروں کی وجہ سے لوگ ضد میں نہ آ جاتے ہوں، تو ہم نے پیار بھرے انداز میں اپنی دعوت کو پہنچانا شروع کیا۔ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر ہم نے ان کو دعوت دی، پیغام دیا کہ ہمارے آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ 3 ہی تو ہیں، تو تینوں کو ہم کتاب و سنت کے سامنے رکھ کر حل کر لیتے ہیں۔ یہ بات چلتی رہی۔ کچھ عرصہ سے میں نے سوچا تھا کہ ایک تو اس نہج پر کام کریں گے جب بھی موقع ملے گا، اگرچہ مجھے اس کا رسپانس کوئی اچھا نہیں ملا، جس کا مجھے دکھ ہے، تو ذہن میں یہی تھا کہ اس نہج پر بھی کام کرتے رہیں گے اور ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کریں گے، کیونکہ ہماری قوم قصہ، کہانی، شعر و شاعری کی طرف زیادہ مائل ہے۔ ہمارے اندر نعت خواں پیدا ہو رہے ہیں، واعظ پیدا ہو رہے ہیں، قرآن کے خادم پیدا نہیں ہو رہے۔ تو گاہے گاہے میں تربیتی کورس بھی کرتا رہا، اور پھر تہیہ یہ کیا کہ میں اب باقی سارے مشاغل چھوڑ دوں گا، میں قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تو اللہ کا شکر ہے رات اس کا 24واں سبق تھا۔ آج یا کل اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر کوئی رکاوٹ نہ آ گئی تو پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک طرف سے آواز اٹھی جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا
آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تھی۔ طبیعت بڑی بے چین ہوئی تو میں نے سوچا باقی ساری خدمتیں ایک طرف ہے، سیدہ کے در کی گدائی اگر نصیب ہو رہی ہے تو یہ گدائی ضرور کرنی چاہیے۔ تو جس صاحب نے یہ الفاظ کہے تھے کہ جب فدق مانگ رہی تھیں سیدہ اس وقت خطا پر تھیں، 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے انہوں نے، تو پھر ان کو میں نے دعوت دی، دعوت اصلاح دی۔ ان کی طرف سے اگرچہ سخت جملے بھی بیان ہوئے لیکن پھر بھی میرا یہی ارادہ رہا کہ اللہ کرے وہ حق بات کو قبول کر لے۔ لیکن اب مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے دل پر شاید مہر لگ چکی ہے۔ ایک غلطی کے بعد، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ پہلی غلطی معاف نہیں ہوئی۔ تو یہ بندہ جب غلطی پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے تو لگتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے بندہ محروم ہو چکا ہے۔ تو یہ موصوف بہت حد تک یہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو چکے ہیں۔ میں تو اب بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کرے 2 لفظی تو کہنے ہیں نا، آپ کہہ دیں کہ یہ جو لفظ ہیں میں نے کہے تھے کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ میری خطا تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ بات تو اتنی ہے۔ ان موصوف نے سیدہ پر یہ بات کہہ کر بہتان باندھا ہے، بہتان باندھا ہے۔ تو میں بہت پریشان ہوں۔ میں تو امت کو جوڑنا چاہتا ہوں لیکن ان موصوف کی سرکت کی وجہ سے پورے ملک میں، ملک سے باہر کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھی ہوئے ہیں۔ اور بندے کو تو اس وقت ڈوب مرنا چاہیے جب ہندو پنڈت بھی لانتیں ڈال رہے ہوں، اس وقت بھی بندے کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کوئی آستانہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، جتنے آستانے ہیں انہوں نے برات کا اظہار کر دیا ہے، تو بندے کو سوچنا چاہیے۔ لیکن آپ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ تو گفتگو کے اندر یہ بھی نہیں سوچتے میں کس کے بارے اظہار خیال کر رہا ہوں۔ میرا استاد ہے، میرا دادا استاد ہے۔ جو آدمی اپنے بڑوں کا حیا نہیں کرتا، جو آدمی اپنے اساتذہ کا حیا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے توفیق چھن گئی ہے، نیکی کی توفیق چھن گئی ہے۔ اللہ کرے یہ میری بات غلط ہو، آپ توبہ کر لیں، ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ آپ توبہ کر لیں، نہیں تو میری بات ہوئی ہے آستانہ عالیہ علی پور شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی زیدہ مجدہ سے۔ تاریخ آپ بتاؤ گے، وقت آپ بتاؤ گے۔ ان کی سرپرستی میں میں لاہور پہنچوں گا، جہاں وہ فرمائیں گے وہاں میں پہنچوں گا۔ اور مجھے وہ فرما رہے تھے کہ اسد صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، پاکستان کے جتنے آستانے ہیں، وہ نام بھی لے رہے تھے، وہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، صرف آستانوں کی بات نہیں۔ ہمارے شہر فیصل آباد کے ایک شاعر ہیں، نعتیہ کلام پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، ان کا نام ہے جناب اجمل یاسین۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا، انہوں نے کہا اسد صاحب میری بات یاد رکھیے گا، وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، لیکن سیدہ کی عظمت کے دفاع کے لیے سیدہ نے یہ آپ کو چنا ہے، یہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ تو میں تو سیدہ کے در کی گدائی کے لیے پیر سید منور حسین شاہ صاحب کی سرپرستی میں
لاہور آ رہا ہوں، تاریخ آپ نے بتانی ہے۔ تو جب آپ تاریخ بتا دیں گے تو جگہ ہم بتا دیں گے کہ آپ نے فلاں جگہ آنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی ہوٹل میں انتظام کر لیں، غیر جانبدار جگہ ہے، تو آپ بتائیں گے کتنے بندے آپ کے ہوں گے، کتنے بندے ہمارے ہوں گے، تو اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلی بات کی ترجیح ہم آپ کو دیں گے۔ آپ ہمارے بندوں کی تلاشی لیں گے، ہم آپ کے بندوں کی تلاشی لیں گے، جہاں ملنا ہوگا ہم نے بیٹھیں گے، وہاں شرائط مناظرہ طے کریں گے۔ لیکن پھر میرا آپ سے ایک مخلصانہ مشورہ ہے جو میرے دماغ میں بار بار ایک چیز سٹرائک کر رہی ہے۔ جب بندے کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، ہر کسی سے لڑائی، ہر کسی سے لڑائی، ہر کسی سے لڑائی، اور اتنا کیڑا بندے کے اندر ہو کہ میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا، تو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ لاہور کے 4-5 ڈاکٹروں کا ایک پینل بنائیے گا، ان کے سامنے پیش ہو جائیے گا۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے مشورہ ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے دماغ پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی ضد پر آپ اڑ گئے ہیں۔ تو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تاریخ بتا دیجئے، وقت بتا دیجئے، جگہ ہم بتا دیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ کٹی کٹا نکل جائے۔ پہلے تو آپ صاحبزادگان کی آڑ میں چھپ گئے تھے 1 اگست کو، آنا تو تھا آپ نے میرے پاس، وہاں کسی اور جگہ آپ نے کیا لینے جانا تھا؟ بھاگنے کا طریقہ۔ اب یہ شرط نہ لگائیے گا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو اور آرمی چیف باجوہ صاحب بھی ہوں اور قومی اسمبلی کا حال ہو، اقوام متحدہ کا ایوان ہو، اس طرح کی شرطیں نہ لگائیے گا۔ یہ تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا مناظرہ سے بھاگ رہا ہے۔ ہم نے بھی مناظرے کیے ہیں، آپ نے تو نام سنا ہے مناظروں کا، کیا نہیں آپ نے مناظرہ۔ ہم نے مناظرے کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے اور اگلے کو کیسے گردن سے پکڑ کر اس کو نچوڑا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ میرے ان چند لفظوں کو کافی سمجھیں گے۔ میں نے سمجھا ہے کہ چند لفظ شاید میرے منہ سے سخت نکلے ہیں، لیکن سادات کی نوکری میں اگر سخت لفظ نکل بھی جائے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بندہ ماجور ہوتا ہے۔ Truth TV